اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، زرتشت نے کس بادشاہ کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کیں؟ ایک سائرس یا خسرو تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے 6 دن کے لیے تقابل ادیان کے 41 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، زرتشت نے کس بادشاہ کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کی؟ ایک سائرس یا خسرو تھا اور دوسرے کا نام تھا دارا بن گشتاسپ۔ جب زرتشت نے 30 سال کی عمر میں براہ راست اہورا مزدا خدا سے کلام کر کے روحانی معراج کی خوش نصیبی حاصل کی تو زرتشت نے وہ معراجی راز نیاز کی باتیں نظموں میں لکھ دی، اور یہ نظم مقدس گاتھا کلام الہی سے حاصل کردہ تعلیمات کہلائیں۔ اس زرتشت مذہب کو ایران کے 2 عظیم بادشاہوں نے قبول کیا، جن میں سے جو 2 نام آپ کو پہلے بتا دیے گئے۔ زرتشت مذہب نے 2 صدیوں تک ان دونوں بادشاہوں کی سرپرستی کی وجہ سے خوب عروج حاصل کیا۔ سوال نمبر 2، کس رومی یہودی گورنر کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کے احکامات صادر ہوئے؟ اس کا نام تھا پیلاطس۔ اٹلی کی یہودی سلطنت کے شہنشاہ ٹائبریس نے اپنے دارالخلافہ روم سے پیلاطس کو فلسطینی علاقہ میں یروشلم کے نزدیک جوڈا اور سماریہ شہروں کا گورنر بنا کے بھیجا، تو اس نے جوڈا شہر میں عدالتی کارروائی کرتے ہوئے تعصب میں اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے ایک درخت پر مصلوب کرنے کے احکامات صادر کیے اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لیکن انہی میں سے ایک جوڈاس یا یہودا نام والے اور اسکریوتی لقب والے حواری نے غداری کی۔ یوں اس یہودی گورنر کے ہاتھوں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوبیت کے احکامات جاری ہوئے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن اور تورات کے حوالہ سے بتائیں۔ قرآن میں ان کا نام آزر ہے، جبکہ تورات میں تارخ۔ سوال نمبر 4، بدھ مت کے 8 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول ہے صحیح صحت کا حامل ہونا، یعنی کسی بیماری یا عارضہ کا شکار نہ ہونا۔ دوسرا ہے صحیح طور پر نہ کسی کا مقروض ہونا اور نہ کسی کا غلام ہونا۔ تیسرا ہے شمولیت کے لیے والدین کی صحیح اجازت حاصل کرنا۔ چوتھا، گنجے ہو کر زرد کپڑے پہن کر صحیح گوشہ نشینی کرنا۔ پانچواں ہے صحیح معنوں میں شراب سے دور رہنا۔ چھٹا ہے صحیح بکاری بننا، یعنی بغیر بولے گھر گھر جا کر روٹی لینا۔ ساتواں، اپنی جنگل کی خانقاہ کو صحیح صفائی قائم رکھنا۔ آٹھواں، اپنی اس سنسان خانقاہ میں صحیح طریقہ سے نفس کشی کر کے نروان حاصل کرنا۔ گوتم بدھ 563 قبل مسیح تا 480 قبل مسیح
بدھ مت میں داخل ہونے والے درویش کے لیے یہ 8 اصول اشٹانگ مارگ قائم کیے تھے۔ سوال نمبر 5، بدھ ثانی کسے کہتے ہیں؟ شہنشاہ ہندوستان مہاراجا اشوک کو بدھ ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، کتاب مقارنۃ الادیان کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر احمد شلبی کی۔ سوال نمبر 7، دور جدید کی ہندو تحریکوں کے نام بتائیں۔ رام موہن رائے کی تحریک ہے جی برہما سماج، سوامی دیانند سرسوتی کی آریہ سماج تحریک، رام موہن رائے کی برہما سماج تحریک، شنکر اچاریہ کی سماج سدھار تحریک، شنکر رامانج کی بھکتی مارگ، رامند کی شانتی تحریک، یہ ہندو تحریکوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 8، بدھ مذہب کے عروج و زوال کے 2 اسباب بتائیں۔ گوتم بدھ کے ہم عصر راجوں، مہاراجوں اور میرزادوں اور اشوک اور کنشک جیسے بادشاہوں کی اکثریت نے یہ مذہب اپنا لیا، بلکہ اپنے عوام میں بھی اس کی پرجوش سرپرستی کی تاکہ ان کو ایسے وفادار عوام ملیں جو ان کے لیے دشمن کے خلاف کام کریں۔ نیپال ہندوستان کے مظلوم عوام میں گوتم بدھ کا پروپیگنڈا اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ ساری عمر محض برہمنوں کا غلام رہنے سے گناہوں سے نجات نہیں ملنی بلکہ مساوی حقوق لے کر نجات ملتی ہے۔ بدھ مت کے زوال کا ایک سبب ہندوستان میں اسلام کی آمد تھا۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ اور پنجاب میں اسلام متعارف کرایا تو رفتہ رفتہ ہندو اور بدھ آبادی مسلمان ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس زمانے کے دونوں بڑے متوازی مذاہب ہندو مت بدھ مت زوال کا شکار ہو گئے، اور پھر محمود غزنوی اور محمد غوری اور دیگر مسلمان بادشاہوں کے حملوں نے اس برصغیر ہندوستان سے بدھ مذہب کے رہے سہے اثر کو اس لیے بھی ختم کر دیا کہ بے خدا بدھ مت میں کسی معبود یا بدھ یا دیوتا یا دیوی کا کسی بھی شکل میں کوئی تصور موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام نے ہندوستان کی آبادی کو ایک اللہ کی ہر دم ہر قدم موجودگی کا یقین دلا دیا۔ گوتم بدھ کی موت کے بعد لوگوں نے ہندو مت کے چھائے ہوئے جادوگری کے ماحول کو اپنا لیا اور وہ نفس کشی کی نروان کی ریاضت کے برعکس کالے جادو کی طرف مائل ہو گئے۔ سوال نمبر 9، زرتشت مذہب کی 2 مقدس کتابوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے اوستا، دوسری ہے گاتھا۔ سوال نمبر 10، بدھ مت کے ممنوع کردہ 5 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول ہے جی کوئی شخص کسی جاندار کو نہ خود ذبح کرے نہ کسی دوسرے کو ذبح کرنے دے، یعنی کہ ذبح نہیں کرنا کسی نے۔ دوسرا، کوئی شخص نہ خود چوری کرے نہ کسی دوسرے کو چوری کرنے دے۔ تیسرا، کوئی شخص نہ خود زنا کرے نہ کسی دوسرے کو زنا کرنے دے۔ چوتھا، کوئی شخص نہ خود جھوٹ فریب کرے نہ کسی دوسرے کو جھوٹ فریب کرنے دے۔ پانچواں، کوئی شخص نہ خود منشیات استعمال کرے نہ کسی دوسرے کو منشیات استعمال کرنے دے۔ پہلے کے علاوہ باقی تو سارے ٹھیک ہیں۔ چلو سوال نمبر 11، زرتشت مذہب کے فلسفہ خیر و شر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی سنویت۔ سنویت کے معنی ہے ایک خدا کی جگہ 2 خداؤں کے متوازی وجود کو ماننا، جیسا کہ زرتشت مذہب پر اعتقاد رکھنے والوں کا فلسفہ خیر و شر یعنی نظریہ سنویت کہلاتا ہے کہ کائنات کے خالق 2 ہیں، ایک تو خیر کا خالق ہے یعنی یزداں یا ہورا مزدہ، خدائے برتر یا خدائے خیر یا روح خیر اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا شر کا خالق یعنی اہرمن یا اہرامن یا اینگرومن یا روح شر۔ ایران میں زرتشت مذہب کے بانی زرتشت کو موحد یعنی ایک خدا کا قائل
اور مبلغ مانا جاتا ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور تبلیغ کرتا تھا کہ خدائے واحد نے شر کی قوت اس طرح پیدا کر رکھی ہے کہ خیر کی قوت شر کی قوت پر غالب رہتی ہے۔ چنانچہ زرتشت دو متضاد قوتوں کا وجود تو مانتا ہے اور نیکی کا بدی سے مقابلہ جاری رکھتا ہے۔ سوال نمبر 12، دین اور مذہب میں فرق بتائیں۔ عبادت ایک کل ہے تو نماز اس کا جزو ہے، اسی طرح دین ایک کل ہے تو مذہب اس کا کچھ فیصد ہے۔ دین ایک فرد یا قوم کی مکمل زندگی پر محیط ہے، مذہب ایک فرد یا قوم کی زندگی کے کسی خاص شعبہ پر حاوی ہے۔ سوال نمبر 13، عقیدہ تثلیث کے رد میں ایک آیت مبارکہ تحریر کریں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے، یعنی وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا معبود ہے۔ سوال نمبر 14، اقانیم ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ باپ، بیٹا، روح القدس۔ اقانیم جمع ہے اقنوم یعنی مقدس ذات یا معبود کی، اور عربی میں ثلاثہ کے معنی ہے تین۔ چنانچہ عقیدہ اقانیم ثلاثہ یا عقیدہ تثلیث سے مراد عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کے معبود یعنی اقانیم تین ہیں۔ پہلا اقنوم باپ تمام کائنات کا منبع ہے، دوسرا اقنوم بیٹا تمام مخلوقات کی حقیقت میں شامل ہے، اور تیسرا اقنوم روح القدس عقل کا مجسمہ ہے۔ سوال نمبر 15، اناجیل اربعہ کے علاوہ کوئی سی دو انجیلوں کے نام بتائیں۔ اناجیل اربعہ کے علاوہ باقی دو انجیلیں ہیں جی، اعمال الرسل اور دوسرا یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ سوال نمبر 16، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا سنائیں۔ تعمیر کعبہ کے وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے مالا مال کر دے۔ سوال نمبر 17، ایسٹر سے کیا مراد ہے؟ یہ تہوار ہر سال 21 مارچ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور اسے اچھے فرائیڈے یعنی گڈ فرائیڈے سے ایسٹر سوموار ایسٹر منڈے تک منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، یوگا سے کیا مراد ہے؟ ملاپ اور یوگا ہندو فلسفہ یوگ کا وہ عملی پہلو ہے جس میں رہبانیت کے ساتھ ساتھ ریاضت کے ملاپ کو مساوی اہمیت دی جاتی ہے۔ فلسفہ یوگ کے بانی پتنجلی نے اپنی کتاب پتنجلی سوتر یا یوگ سوتر میں یوگ کی تفصیل درج کی ہے۔ یوگیوں کو 8 منازل سے گزرنا پڑتا ہے، مثلاً پرانائم یعنی حبس تنفس کرنا یعنی سانس کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنا، اور حواس خمسہ پر کنٹرول کر کے برہمچاری یعنی ضبط نفس والا بن کر دھرن کرنا، یعنی ناک کی نوک یا زبان کی نوک یا پیشانی کے کسی نقطہ پر توجہ مرکوز کر کے پرمیشور کو یاد کرنا، اور ویدوں میں اوم کا جاپ کرنا، اور سنتوش یعنی قناعت دکھانا۔ اسی سمادھی مکمل توجہ سے یوگی دنیا مافیا سے غافل ہو کر گیان یعنی عرفان حاصل کرتا ہے۔ سوال نمبر 19، جد الانبیاء سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 20، صحابی اور حواری میں فرق واضح کریں۔ صحابی وہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور وفات پائی، جبکہ حواری سے مراد وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں شامل ہو۔ سوال نمبر 21، بنی اسرائیل صحرائے سینا میں کتنے سال سرگرداں رہے؟ 40 سال۔ سوال نمبر 22،
گیتا اور گاتھا میں فرق بتائیں۔ بھگوت گیتا کا مقدس نغمہ یا کلام مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔ اگر مہابھارت ایک نغماتی کل ہے تو بھگوت گیتا اس کا نغماتی جزو ہے۔ اس میں 1700 سے زائد اشلوک یعنی نظمی قطعات ہیں جو کرشن اور ارجن کے درمیان ان مکالموں کی صورت میں ہیں جو کوروں اور پانڈووں کے میدان جنگ میں واقع ہوئے۔ نیز کرشن جی مہاراج نے اپنی کتاب بھگوت گیتا میں سنکھیا، یوگا اور ویدانت کے تینوں فلسفوں کی گمشدہ کڑیوں کو ملا کر ایک ایسا مشترکہ علم بنا دیا جس کی وجہ سے بھگوت گیتا کو ان تین فلسفوں کے وسائل کا علم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا گاتھا زرتشت مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اس میں وہ نظمیں ہیں جن میں زرتشت نے اپنے روحانی معراج کی خوش نصیبی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور زرتشت نے اپنے روحانی کلام سے حاصل کردہ تعلیمات اور دیگر راز و نیاز کی باتیں ان نظموں میں لکھ دیں۔ سوال نمبر 23، گاتھا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت مذہب کی۔ سوال نمبر 24، اوستا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ سندھ اوستا زرتشت مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ سوال نمبر 25، کرسمس سے کیا مراد ہے؟ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ سوال نمبر 26، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرنے والے دو راہبوں کے نام بتائیں۔ عیسائی راہب زید بن عمر جو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملقب بالفاروق و ثانی الخلفاء راشدین کے چچا تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش کی پیشین گوئی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے وفات پا گئے۔ دوسرے نمبر پر شناخت کرنے والے عیسائی راہب ہیں عثمان بن حریث بن عبید، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش کی پیشین گوئی کر کے آپ کی پیدائش سے پہلے چند سال پہلے وفات پا گئے۔ سوال نمبر 27، یہودی علماء کے لیے بیان کی جانے والی دو اصطلاحات بیان کریں۔ قرآن مجید نے یہودی علماء کے لیے الربانیون اور الاحبار کی دو اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ سوال نمبر 28، بھکشو کسے کہتے ہیں؟ گوتم بدھ کا عقیدت مند پیروکار جو غرور سے بچنے کے لیے گہرے زرد رنگ کی دو چادریں اوڑھے اور اپنا سر گنجا رکھے اور اپنے چہرے کو داڑھی مونچھ سے صاف رکھے اور اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر روٹی کی بھیک مانگے اور اپنا ہر دن گیان دھیان کی ریاضت میں گزارے۔ سوال نمبر 29، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کی دعا بتائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ کہا ہے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 32 تک ہے۔ سوال نمبر 30، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہودا تک بیٹوں کے نام بتائیں۔ پہلا ہے روبن یا روبیل۔ یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا شجرہ اس طرح ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے لیا کے بطن سے۔ پہلا روبن یا روہیل ہے، دوسرا شمون یا سمون، تیسرا لاوی، چوتھا یہودا، پانچواں اشکار یا اساخر، چھٹا زبون یا زابون یا زابلون یا زلفا کنیز لیا کے بطن سے، ساتواں جد یا جاد، آٹھواں اشر یا اشیر
بالحاق کنیز راخیل کے بطن سے، 9واں دان، 10واں نفتالی راخیل کے بطن سے، 11واں یوسف علیہ السلام اور 12واں بنیامین۔ سوال نمبر 31 دو شہید انبیاء کے نام بتائیں۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 32 مذہب کے کوئی سے 4 متبادل الفاظ اصطلاحات بیان کریں۔ مسلک، شریعت، سبیل، منہاج، ملت۔ دین ایک فرد یا قوم کی مکمل زندگی پر محیط ہوتا ہے، جبکہ مذہب ایک فرد یا قوم کی زندگی کے کسی خاص شعبہ پر حاوی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 33 ہندوؤں کے 4 مشہور ورن بیان کریں۔ پہلا ہے برہمن طبقہ برائے حصول علم، دوسرا ہے کشتری طبقہ برائے جنگ و جدل، تیسرا ویش طبقہ برائے زراعت و معاش، چوتھا شودر طبقہ برائے مذکورہ بلا تینوں اعلیٰ طبقوں کی غلامانہ خدمت۔ جب سے آج تک یہ ورن سسٹم یعنی ذات پات کی اس طرح یہ 4 سطحی تقسیم کا شکار ہے۔ ہندو مت میں زندگی ایک تکلیف دہ بندھن یا چکر ہے جس سے نکلنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا کرما مارگ، دوسرا جنان مارگ، تیسرا بھکتی مارگ۔ کرما مارگ میں عمل اور قربانی کے ذریعے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں ویدوں کا مطالعہ کرنا، پرجاپتی جیسے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں پیش کرنا، مذہبی رہنماؤں کی خدمت کرنا، برہمنوں کی قیادت میں مذہبی رسومات ادا کرنا وغیرہ شامل ہے۔ نجات کے لیے ایک نیا ضابطہ منو سمرتی نے تجویز کیا جسے منو مہاراج کا دھرم شاستر کہا جاتا ہے۔ منو سمرتی کے ورن سسٹم نے سماج کو 4 ورنوں یعنی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ورن کے لیے الگ الگ عمل مقرر کر دیے جو یہ پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ سوال نمبر 34 دنیا کے 2 نسلی مذاہب کے نام بتائیں۔ پہلا ہے یہودیت اور دوسرا ہے ہندو مت۔ سوال نمبر 35 قرآن کی ایک آیت بتائیں جس میں ثابت ہو کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی۔ پھر ملک میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ سوال نمبر 36 ہندو مت کے نجات کے کون کون سے طریقے ہیں نام بتائیں۔ کرما مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ۔ ہندو مت کے زندگی کے تکلیف دہ بندھنوں یا چکروں سے نجات کے لیے ان 3 طریقوں سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 37 ربانیت کے ارادے میں قرآن کی آیت سنائیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اور رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بعد میں بھیجا اور اسے ہم نے انجیل دی اور اس کے ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی رکھ دی اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی
مگر انہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، پس اسے نبھا نہ سکے جیسے نبھانا چاہتے تھے، تو ہم نے انہیں جو ان میں سے مان لائے ان کا اجر دے دیا، اور بہت سے تو ان میں بدکار ہی ہیں۔ یہ سورہ حدید کی 27 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 38، تقابل ادیان سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے مختلف علامی اور غیر علامی مذاہب کے عقائد اور عبادات اور نظریات کا آپس میں موازنہ کرنا۔ سوال نمبر 39، اسٹوپا کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور نیپال میں مزار نما گنبد جہاں گوتم بدھ کی راکھ دفن کی گئی ہے انہیں اسٹوپا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، قرآن کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت سنائیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی آیت ہے۔ ہم نے یہ نصیحت اتار دی اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ سوال نمبر 41، زرتشت کی جائے پیدائش اور زمانہ کے بارے بتائیں۔ ایرانی صوبہ آذربائیجان کا قصبہ رے اور ان کا زمانہ پیدائش 660 قبل مسیح۔ کل سے انشاءاللہ تقابل ادیان کے سوالات شروع کیے جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔